لیکن یہ سوچنا چاہیے پی جے میر صاحب کہ گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں رہا ہے، اور جو پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گجرات کے لیے بیانات نہیں دیتے، اور آپ بہت ہمدرد ہیں گجرات والوں کے، جو پولیٹیشنز یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ہمدرد ہیں، ہم ان کے لیے بہت ہمدرد ہیں اور جلوس نکال رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کریں کہ 1951 کی جو قرارداد ہے، جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے بارڈرز انڈیا کے مسلمانوں کے لیے بند، پاکستان پنجابیوں، سندھیوں، بلوچوں، پٹھانوں، پختونوں کے لیے نہیں بنا تھا، پاکستان برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے بنا تھا۔ اگر گجرات میں مسلمان مارا جا رہا ہے تو انڈائریکٹلی اس کا قصوروار پاکستان ہوتا ہے، اس لیے کہ پاکستان نے 1951 میں بارڈر بند کیے تھے۔ جو لوگ گجرات کے مسلمانوں سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں وہ میرے مطالبے کی تائید کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف صاحب سے مطالبہ کریں کہ جناب فوراً بارڈر کھولیں اور گجرات سے مسلمانوں کو بلائیں، لیکن فوج کا جنہوں نے ساتھ دیا مشرقی پاکستان میں۔ الطاف صاحب یہاں میں آپ کو کہوں گا کہ ذرا آپ ہولڈ کیجئے کیونکہ اب ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں۔ تو الطاف صاحب آپ بریک سے پہلے کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں بیچ میں بریک آ گیا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک محترمہ نے سوال کیا تھا اس کے جواب میں کہ وہاں پر جو انڈیا میں فسادات ہو رہے ہیں اس کے لیے حکومت پاکستان کیا کرے گی جناب؟ سابقہ مشرقی پاکستان میں 66 ریڈ کراس کے 66 کیمپوں میں 31 سالوں سے 2.5 لاکھ محصورین پاکستان محصور ہیں جنہوں نے فوج کا ساتھ دیا پاکستان کو بچانے کی خاطر۔ فوجی جرنیلوں کا یہ فرض تھا کہ ان کو پاکستان لا کر جی ایچ کیو میں آباد کرتے، پنجاب میں آباد کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا داؤ بھائی سے سوال یہ ہے، اپنے بھائی کہتے ہیں، مسئلہ یہ سوال یہ ہے کہ کراچی میں کچھ عرصہ پہلے حکومت خانے پکڑے گئے تھے اور جو آرمی نے پکڑے تھے، جن میں انہوں نے کافی بے گناہ لوگوں کو وہاں مارا تھا اور وہاں پہ ان کو دفنایا تھا، کتنی لاشیں ملی تھیں، ان کے بارے میں کیا حقیقت ہے کہ کیا انہوں نے اتنا ظلم کیوں کیا ان لوگوں پہ؟ اوکے تھینک یو۔ جی میرے بھائی دیکھیے 19 جون کو، دیکھیے میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، جون 1992 the armed forces, particularly the army, commenced an army operation on 19 June 92 in Karachi, Hyderabad and other urban areas of Sindh. اب ایک طرف انہوں نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم کے پاس جو ہے وہ 1 لاکھ کلیشن کوفس ہیں، بہت خبریں چھاپوائیں، ہم ان کو ڈھونڈیں گے۔ پھر بعد میں کہا کہ جب لوگوں نے، صحافیوں نے سوال پوچھا بھئی وہ 1 لاکھ کلیشن کوف کہاں گئی، ملی نہیں، کہ وہ ایم کیو والوں نے دبا دیں۔ تو 1 لاکھ کلیشن کوف تو دبا سکتے ہیں، مگر وہ جو عقوبت خانے جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، وہ 2 4 5 10 عقوبت خانے ختم کرنا زیادہ آسان تھا یا 1 لاکھ کلیشن کوفوں کا چھپانا زیادہ آسان تھا؟ تو جناب یہ جھوٹ، فریب اور دھوکہ تھا۔ اگر عقوبت خانے ہوتے اور ظلم ہوتا تو جب آرمی آئی تھی کراچی میں 19 جون کو 92 کو، تو لوگ ان کے ہار ڈالتے گلے میں، انہیں ویلکم کرتے، تالیاں بجاتے اور کہتے کہ آپ نے نجات دلا دی، اور ایم کیو ایم کا ساتھ نہیں دیتے پھر وہ۔ لیکن آرمی کی موجودگی میں 93 کے الیکشنز میں جو ریزلٹس آئے ہیں، اس نے تمام ایلیگیشنز کو ثابت کر دیا کہ وہ جھوٹے تھے، جھوٹ پر مبنی تھے، کانکاکشن تھا، فیبریکیشن تھا، سب جھوٹ پر مبنی تھا، ٹو ملائن دی امیج آف دی ایم کیو ایم، تاکہ ایم کیو ایم کی امیج کو ملائن کیا جائے پاکستان کے لوگوں کے نظر میں اور بین الاقوامی سطح پر۔ تھینک یو۔ ابھی ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں۔ ایم کیو ایم انڈر اسکروٹنی، لیکن اس بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایک کال لیتے ہیں اور دیکھیں کہ کون ہے لائن پہ۔ ہیلو ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ میرا نام اشرف ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں جی۔ مجھے الطاف صاحب سے ایک تو یہ ہے کہ پلیز، میں نے اب تک جو دیکھا ہے، جس نے بھی ان کو جو بھی سوال کیا ہے، انہوں نے اس کا بالکل سوال کا جواب نہیں دیا، اپنے آپ سے جو کچھ بھی ملا کے بات کی۔ تو میں یہ سوال میرا یہ ہے
تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا میرے سوال کا جواب دیا جائے کہ ان کے زمانے میں ان کے حکم پر ان کی سینٹرل کمیٹی نے کراچی میں سینکڑوں کیا ہزاروں وہاں کے پاکستانیوں پہ ایسے ایسے ظلم ڈھائے جو ہم بیان کرنا بھی نہیں چاہتے ٹیلی ویژن پہ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آیا وہ جو مظالم کیے گئے سینٹرل کمیٹی نے کہ ان کی وہ نالج میں تھے یا نہیں, تو انہوں نے کیا اس کے بارے میں کیا ایکشن لیا؟ اوکے تھینک یو. رائٹ, دیکھیے آپ کو یہ خبر تو مل گئی کہ ایم کیو ایم کی سینٹرل کمیٹی کے لوگوں نے یہ کیا, لیکن آپ کو 14 دسمبر 1986 علی گڑھ قصبہ کالونی میں جو میسکر ہوا اس کا تذکرہ آپ نے نہیں پوچھا, کیوں؟ 1988 میں حیدرآباد میں میسکر ہوا, حیدرآباد میں 200 سے زائد آدمی آدھے گھنٹے کے اندر مارے گئے, اور 6 گھنٹے تک کراچی میں سانہ علی گڑھ اور قصبہ کالونی میں میسکر ہوتا رہا, لوگ قتل کیے جاتے رہے, ماں بہنوں کا گینگ ریپ ہوا, اس کے بعد ان کے چاپ کر دیے گئے, ٹکڑے کر دیے گئے. یہ تذکرہ آپ نہیں کرتے, آپ وہی بات کر رہے ہیں جو صرف ایجنسیوں کے پیپرز لکھتے ہیں. ہم نے نہ کبھی قتل عام کا درس دیا ہے, نہ ہم کبھی قتل عام کا درس دے سکتے ہیں. ایم کیو ایم پیس لونگ ڈیموکریٹک پارٹی ہے جو یہاں میں آپ کو کہوں گا ایک چھوٹی سی پاز لیں, کیونکہ یہاں ابھی ہم ایک بریک پہ جائیں گے. بریک یہ کیوں؟ جی میں ذرا پی میر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ صاحب کا کہ آپ جنہوں نے ابھی الزام لگایا تھا کہ آپ پہ یہ الزام ہے کہ بڑا ظلم کرتے ہیں, تو آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ irrelevant جواب دیتے ہیں, ریلیونٹ جواب, ریلیونس نہیں ہوتی آپ کے جوابات میں. بہرحال یہ ان کی بات ہے. اسی فوج نے 19 جون 1992 کے بعد یہ خبر شائع کرائی, اسلام آباد سے صحافیوں کو بلایا, کراچی سے صحافیوں کو نہیں بلایا, اور اتنے بڑی خبریں اور اتنے بڑے نقشے جناپور کے اس چھپوائے کہ ایم کیو ایم کے دفتر سے یہ نقشے میپس برآمد ہوئے ہیں, یہ دستاویز ذات برآمد ہوئی ہیں کہ ایم کیو ایم جناپور بنانا چاہتی ہے, جبکہ اسی فوج نے بعد میں اس الزام کو نہ صرف واپس لیا بلکہ تردید کی کہ فوج نے ایسے کوئی نقشے نہیں بنائے. تو اس قسم کے الزامات ایم کیو ایم پر لگائے جاتے رہے ہیں اور ہم اس کی ہمیشہ تردید کرتے رہے ہیں. جہاں تک پی جے میر صاحب کے سوال کا تعلق ہے کہ ڈویژن کو آپ نے بلنڈر, یس آئی سیڈ اٹ. آج بنگلہ دیش ہو, آج پاکستان ہو, آج انڈیا ہو, پاکستان میں مسلمانوں کے ہاتھوں زیادہ لوگ قتل ہوئے آزادی کے بعد یا ہندوستان میں؟ اس کا جواب پاکستان کے تمام پولیٹیشنز اور تمام لوگوں کو, ہسٹورینز کو میرا یہ اپیل ہے, ریکویسٹ ہے ان سے کہ وہ جواب دیں کہ آفٹر گیٹنگ انڈیپینڈنس ان 1947, ٹھیک ہے نا, کتنے مسلمان پاکستان میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور کتنے مسلمان 1947 کے بعد انڈیا میں ہندوؤں کے ہاتھوں, غیر مسلموں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے. اگر پاکستان میں زیادہ ہلاک ہوئے تو ڈویژن کو صحیح کون کہہ سکتا ہے؟ اس ڈویژن نے مسلمانوں کی طاقت کو پارا پارا کر دیا, 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. لہذا جو طاقت کو ڈیوائیڈ کرے وہ صحیح نہیں ہو سکتی, جو طاقت کو جوڑے وہ صحیح اور مضبوط ہوتی ہے. بہرحال جو غلطیاں ہو گئیں اس پہ ہم ماتم کرنے کی, رونے کی بات نہیں کرتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اب جو بچا کچا پاکستان ہے اس کو کیسے بچائیں. آپ کہتے ہیں ماضی کو بھول جائیے. کیسے بھول جائیں ماضی کو؟ ماضی سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے, ماضی کو کیسے بھول جائیں؟ 56% تھی آبادی کس کی؟ ای فارمر ایسٹ پاکستان کی. 44% تھی ویسٹ پاکستان کی. 56%. What do you mean by democracy? میں ان چیمپئن سے بھی بات, I want to ask the champions of the democracy who talk about democracy. What do you mean by democracy? ڈیموکریسی یہ ہے
کہ 56% ایک طرف ہو اور 44% ایک طرف ہو اور 44% 56 کو غدار قرار دے دے. از اٹ ڈیموکریسی؟